الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الہمزہ مکیہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے. ایسا شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی بقا کا سبب بن جائے گا. ہرگز نہیں، وہ بکھیر کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا. تم کیا جانو کہ وہ بکھیر کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے. سامعین، آج ہماری سورہ ہمزہ کی آیت مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین، سورہ ہمزہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور اس کا قرآن پاک کے اعتبار سے اس کا نمبر سورہ کا 104 ہے، 104. اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 32واں ہے، 32ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی. اس کا نام بھی پہلی آیت مبارکہ سے رکھا گیا ہے. ہمزہ کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا، اس کی ٹوٹل 9 آیات ہیں اور ایک رکوع پر یہ مشتمل سورہ ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ بنیادی طور پر آیت مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اخنس بن شریک کے بارے نازل ہوئی. یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ عیب جوئی کرتا تھا. آپ کے نعوذ باللہ عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا تھا اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے نعوذ باللہ برائیاں کرتا تھا. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، اور مفسرین نے کہا کہ اب یہ کلام پاک اور یہ سورہ مبارکہ قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کے لیے ہے جو عیب جوئی کرتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا، یہ عیب جوئی اور پیٹھ پیچھے برائی جسے غیبت کہا جاتا ہے. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ غیبت. یہ 2 ایسی برائیاں ہیں کہ یہ کبھی مسلمان میں نہیں ہو سکتی. ایک حدیث شریف میں بھی پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی کتابوں میں حدیث کتب میں موجود ہے. حضرت اسماء بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام سے یہ روایت آپ نے بیان فرمائی، مجھے مختلف انداز سے پہنچی. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا میں سے سب سے بدترین انسان کے بارے میں بتاؤں؟ وہ کون شخص ہے جو اس دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہے؟ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت ہے جس کو آپ فرما رہے کہ وہ بدترین آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے چوری کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا کا بدترین آدمی ہے. فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ دونوں برائیاں کتنے عروج کی. آج ہم رونا تو روتے ہیں نہیں کہ ہمارے یہ حالات ہو گئے، ہمارے یہ حالات ہو گئے. ہمارے حالات کیا ہیں؟ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے. گزشتہ روز ایک گفتگو ہمارے
بات چل رہی تھی ہمارے ملک کے حوالے سے کہ بہت بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی. اب تو لوگ روزانہ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ. آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ نوجوان لوگ. کل ایک نوجوان شخص نے خودکشی کی. یہ حالات کیا ہے؟ جتنا ٹیکس یہاں سے ہم پہ لگ رہا ہے، روزانہ لگ رہا ہے، جمع ہوتا ہے، وہ تو صرف جو سود ہے قرض پہ اس سے ادا ہو رہا ہے. قرض تو وہیں کھڑا ہے. میں نے گزارش کی کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سود والا شخص جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا قرآن کیا. جو سودی آدمی ہے، سود کا کام کرتا ہے، سود کے کاروبار میں حصہ لیتا ہے، لکھتا ہے، لکھواتا ہے، حتیٰ کہ سود لکھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے یہ فرمایا ہے اشارت النص سے کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو میں نے کہا جس ملک میں پوری قوم نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو وہاں برکت کہاں سے نہ ملے. اعلان جنگ ہم نے کیا ہوا نا سب نے عملی طور پہ. اصل بیماری کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا مسلمان جب تک قرآن سے کٹے گا کبھی اس کی نہ اس کی شخصیت اچھی ہو سکتی ہے، نہ اس کی معیشت اچھی ہو سکتی ہے، نہ اس کا ریاست کا نظام اچھا ہو سکتا ہے، نہ وہاں کبھی سیاست اچھی ہو سکتی ہے، نہ وہاں کبھی کردار جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. وہاں سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ بھی نہیں. وہ حالات دیکھیں کہ جب مشکل ترین حالات تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، اس وقت لوگوں کا حال یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ریاست میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. اتنی بڑی ریاست تھی. اور آج کیا حالات ہیں آپ کے سامنے نہیں؟ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. روزانہ خودکشیاں آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات پہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. روزانہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل چیز جو ہے یہ قرآن پاک سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. اصل بیماری کی طرف ہم نہیں جا رہے. کینسر لگا ہو اوپر سے آپ زخم کے اوپر جتنی بھی ملہم لگاتے رہے، نیچے سے جب اس کا علاج نہیں ہوگا تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اصل بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، ایک حلف برداری ہوتی ہے. ہمارے دو سربراہ بنتے ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں. حلف کس کا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا ہوتا ہے. اور اللہ کو گواہ بنا کے ہم یہ کام کریں گے. کیا کبھی کسی ایک شخص کا آپ نام لیجئے جس نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہو؟ کسی ایک کا نام آپ بتا دیجئے کھڑے ہو کے، جس نے حلف کی پاسداری کی. اور جھوٹا قرآن اٹھانے پہ بتائیں کیا سزا ہے؟ ایک جھوٹا قرآن اٹھانے پر. تو یہ یاد رکھیے حالات اور ابتری کی طرف بڑھیں گے اور خرابی کی جانب بڑھیں گے. اس لیے کہ ہم اصل بیماری کو سمجھ ہی نہیں رہے. کسی نے کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں کی، ادھر گیا ہی کوئی نہیں. یہ باقی سارے اسباب ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب ذرائع ہیں. اصل تو یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے آیا تھا، جس نے ہمیں اٹھانا تھا، جس نے ہمیں ترقی دینی تھی، جس نے ہمیں بلند کرنا تھا، ہم نے تو اس سے ناطہ ہی توڑ لیا. آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی شاید 4-5 جمعے پہلے ایک خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یرفع اقواما بہذا ویضع الآخرین. فرمایا اللہ تعالیٰ اور کما قال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو قرآن کے ذریعے بلند فرما دیتا ہے، اوپر اٹھا دیتا ہے، انہیں ترقی عطا فرماتا ہے، اور دوسری قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل و حقیر و تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. جس قوم نے بھی اس قرآن کو اٹھایا، اس قرآن کے نظام کو تھاما، وہ دنیا میں بلند ہوتے چلے. اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں تباہی اور بربادی اور پستی کے دہانوں میں چلتی چلے. اب جو یہ پہلی آیت ہے، آپ سوچئے یہاں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں
جو غیبت کرتے ہیں. آپ خود دائیں بائیں اندازہ لگا لیجیے کتنے لوگ ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں, لوگوں میں عیب ڈھونڈنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. ویلن ایسے لوگوں کے لیے, ایسے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی. کیا خیال ہے معاشرہ عیب جوئی بھی کرے, معاشرہ چغل خوری اور غیبت بھی کرے اور پھر کہے ہم برباد نہ ہوں. اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام تو سچ ہے, اس نے اعلان کر دیا. وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا, وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے یہ عورتوں میں بیماری اور برائی ہے. ہم یہی سنتے تھے اپنے بچپن کے, یہ صرف عورتوں میں یہ برائی ہوتی ہے. اب تو مرد عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. عیب جوئی اور غیبت. اور قرآن فرما رہا ہے جو جہاں یہ معاشرے میں ہوگا, جس لوگوں میں یہ چیز ہوگی, وہ کیا ہوگا؟ لفظ ہی پہلا یہی ہے, ویل لکل ممازہ دل لمازہ. فرمایا ایسوں کے لیے بربادی, تباہی. جس کو اللہ تباہ اور برباد کرے, امریکہ آ کے بیٹھ بھی جائے تو آپ کو کیا بچا لے گا تباہی سے؟ دنیا کے سارے بھی معیشت عام یا باقی لوگ آ کے آپ کو کہیں ہم آپ کو مضبوط کر دیں گے, مضبوط ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے مسلمانوں بنیادی جو خرابی ہے وہ افراد کی اصلاح کی ضرورت ہے. جو قرآن ہماری اصلاح جس انداز سے کرنا چاہتا ہے ہم نے وہ کرنی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد جب اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد اپنی ملت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو پھر ملت ٹھیک ہوگی, وگرنہ ملت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بڑا فلسفی کون ہے, اس سے بڑا فقیر درویش آدمی کون ہے, اس سے بڑا نیک اور صالح کون ہے؟ اس زمانے میں جس شخص نے فلسفے میں بھی PhD کی تھی, اس زمانے میں اتنا مدانا اور باعمل انسان, اس کی ساری راتیں امت کے لیے, قوم کے لیے اور رسول اللہ کی یاد میں گزرا کرتی تھی. اتنا وہ اللہ سے محبت کرنے والا, رسول اللہ سے محبت کرنے والا انسان تھا. اور جن کے صرف کلام سے آج جتنے بھی دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے اسکالر جتنے بھی ہیں, اپنی تقریر شروع بھی اقبال کے اشعار سے کرتے ہیں, ختم بھی اقبال کے اشعار پہ کرتے ہیں. ہر ممبر پہ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہر مسلک کے ممبر پہ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس کی اس محبت کو زندہ رکھا ہوا, نہیں رکھا ہوا, کیا بات کر کے, اور انشاءاللہ رہے گی. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے ایسا وابستہ کیا تھا. ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا اقبال میں نے جب بھی آپ سے ملاقات کی ہے, یہ انارکلی والا جن کا گھر تھا اس کی بات ہے, ان کا جو نوکر ہے علی بخش ملازم تھا, ساری عمر ان کے ساتھ ہو گئے. علی بخش صاحب جنہیں کمشنر جناب شاہ صاحب نے ایک مربع زمین بھی دی تھی, انہوں نے نہیں دے دی, ہمیں نہیں چاہیے, میں جیسے اقبال کے ساتھ رہا ہوں, وہ مربع لینے والا نہیں تھا. اور دنیا میں اس وقت بھی مشہور تھا, اب بھی مشہور ہے, کوئی بڑا ہوتا کہتا تھا کیا جھانسی ڈپٹی کمشنر سب سے بڑا یہ ضلع تھا. تو شاہ صاحب نے یہ شاہ نامہ بھی یہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گیا علی بخش کو, زمین دلوائی, پورا مربع زمین. علی بخش نے کہا نہیں, مجھے جو اقبال والی جگہ مجھے وہی کرنا, ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. تو علی بخش صاحب لکھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جی عیسائی آتا تھا ان کے پاس, اکثر مسلمان بھی ہو گیا وہ بات میں, کہتا کہ جی یہ کیسے یہ آپ کا یہ کلام سچا ہے, اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو قرآن کی بات کرتا ہے, میں تو ان کا امتی ہوں اور بڑا گناہگار ہوں, اور ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. میرے اوپر پورے بنے بنائے شعر اترتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات سن کے وہ مسلمان ہو گئے تھے.
اور وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اقبال کے پاس آیا نا تو اقبال قرآن پاک کھول کے ایسے بیٹھ کے نا اس کے اوپر رو رو کے آنسو بہا رہا تھا. کہتے وہ سارا قرآن جو تھا وہ آنکھوں والے وہ پانی سے سارے اس کے اوپر نشان پڑے تھے پورے قرآن پاک. علامہ ایسے قرآن کو پڑھتے تھے. اور بس کہتے ہیں کہ میں تو ساری رات نہیں سوتا تھا جب تک اقبال بیٹھے ہو. کمرہ بند ہوتا تھا، میں ہوتا تھا تو میں لکھتا بھی تو آنکھ میری کھلی ہوتی تھی. ساری رات رو رو کے قرآن پڑھتے تھے اور ایک آیت پہ بیٹھتے پھر اس پر کئی کئی اشعار لکھتے تھے. ایسے تو نہیں اس کی شاعری، کبھی شاعری زندہ کسی کی رہی ہے. اقبال کی شاعری اس لیے مسجدوں میں زندہ ہے، مدرسوں میں زندہ ہے، ہر جگہ پر زندہ ہے. قرآن کی تفسیروں میں اس کی شاعری زندہ ہے. تو وہ صرف شاعری اردو زبان کی نہیں ہے، اس شاعری میں قرآن کا خبیر شامل. آپ کوئی اس کا شعر اٹھائیں اور ادھر قرآن کے ساتھ ملائیں وہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ. اس لیے مسلمانوں بار بار جو میرا درد ہے اس درد کو سمجھو. وہ ہے قرآن کا تعلق، قرآن کے ساتھ روحانی تعلق، ایمانی تعلق. اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہوگا، کوئی حل نہیں ہوگا چاہے جو بھی ہوگا. اس لیے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آج قرآن کی اس محفل میں عہد کریں ہم عیب جوئی والی لعنت سے بھی بچیں گے، ہم غیبت والی لعنت سے بھی بچیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم کو بربادی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ہر فرد اپنے طور پہ یہ میں کوشش کرے کہ میں نے بربادی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فرمایا الذی جمع مالا وعددا. ایسا شخص جو ہے وہ مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن گن کے رکھتا ہے. گمان کیا کرتا ہے؟ یحسب، اس کا گمان ہے ان مالہ اخلد، اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. آج لوگ مال و دولت پہ فخر کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے اس پہ اتراتے ہیں، غریب کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے شاید کتنا بڑا، اللہ کے ہاں وہ تم سے شاید کتنا بڑا آدمی ہو اور اس کا مقام کتنا بڑا ہو اللہ کے ہاں. ایسی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں پڑھ رہا تھا. ان لوگوں کو پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ یہ کیسے اتنے بڑے انسان بن گئے کہ ان کی صدیوں بعد بھی ان کے نام زندہ ہے، ان کی قبروں تک زندہ ہے. آج کیسے بن گئے؟ آپ کبھی کسی بادشاہ سے نہیں ملتے تھے، کسی بادشاہ سے نہیں ملتے تھے. ایک دفعہ ایک بادشاہ تو بڑا، اس نے کہا جی اب تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، جیسے بھی ہوا ہم اس سے ضرور ملاقات کریں گے. تو آپ نے فرمایا تھا نظام الدین نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک طرف سے بادشاہ آئے گا، نظام الدین دوسرے دروازے سے نکل جائے گا. جب پوچھا مریدین نے حضور کیا وجہ کیا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا میں نے 2 چیزیں ان میں دیکھی ہیں اور میرے نبی نے فرمایا وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ 2 چیزیں ہیں، اس لیے میں ان سے نہیں ملتا. وہ کیا؟ فرمایا ایک تو یہ عیب جوئی کرتے ہیں، ایک تو یہ عیب جوئی کرتے ہیں، دوسرا یہ فساد ڈلواتے ہیں، اور تیسری اہم بات فرمایا یہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھتے ہیں. اور فرمایا اللہ کی مخلوق حقیر نہیں ہو سکتی. جب قرآن میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے. اللہ حسین فرماتا ہے یہ اس کو حقیر بنا دیتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، جو اللہ کا درویش اور فقیر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. آپ نے اس کے کریکٹر کو دیکھا ہوگا، اس کے پاس امیر آئے، غریب آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، ہر ایک کو سینے سے لگاتا ہے، ہر ایک کو پیار دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کی اس حقیقت کو سمجھ لیا. فرمایا وہ ایسا شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے، مخلوق کو حقیر جانتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز ہرگز نہیں وہ
بکھیر کر رکھ دینے والی ضرور آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ بھی اور اس کا مال بھی۔ کبھی کسی کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کسی ایک بندے کا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہا؟ کسی ایک کا نام جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے آج تک کسی ایک کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہا؟ کبھی ایسا نہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے پھر آگے بھی نہیں ایسا ہوگا، اور یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اصل باقی کیا رہے گا وہ سوچنے کی بات۔ باقی کیا رہے گا؟ باقی انسان کا کردار رہے گا، باقی انسان کا عمل رہے گا۔ ہاں، جس نے عمل صالح کیا اور قرآن کو اور سنت کو اپنایا تو قیامت تک کے لیے اللہ ان کے ناموں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے، ان کے کاموں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو کہ وہ بکھیر کر ادھیر کر رکھ دینے والی وہ آگ کیا ہے؟ حطمہ، جو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، تمہارے جسم کے ذرے ذرے کو بکھیر کے رکھ دے گی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے وہ حطمہ کیا ہے۔ اگر تمہیں اس حطمہ کا اندازہ ہو جائے تو تمہیں پتہ چلے کہ تم ایک ایک چیز میں بھی ملاوٹ کرنے سے پہلے سوچو۔ اور امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 4 فقہیں دنیا میں جو چل رہی ہیں ان میں فقہ حنبلی بھی ہے، جو عرب ممالک زیادہ ہیں وہاں پہ یہ فقہ حنبلی ہے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے سوال کیا، شاید یہ میں نے آپ کو پتہ نہیں پہلے واقعہ سنایا بھی ہے کہ نہیں، شاید سنایا بھی۔ وہ عورت آئی اور اس نے آ کے سوال کیا، کہا اے امام احمد بن حنبل، میں رات سود کاٹتی ہوں اور اس کو بیچ کے اپنی روزی پوری کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی رات کو اس چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں میں سود کا کام کرتی ہوں، کبھی کبھی وہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے اور وہ چراغ اور روشنیاں لے کے گزرتے ہیں، تو وہاں گزرتے ہوئے کچھ ٹائم زیادہ ان کو لگ جاتا ہے، کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، تو وہاں روشنی اس راتوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو جو اس رات میں سود کاٹتی ہوں وہ زیادہ اچھا ذرا بن جاتا ہے، باقی سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ تو کیا چاند کی روشنی والا اور وہ چراغ کی روشنی میں جو کاٹا کا سود ہے ان دونوں کو برابر ایک ریٹ پر میں بیچ سکتی ہوں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چکرا گیا۔ اس نے جب اس مائی نے سوال پوچھا نا، وہ کہتے ہیں میں نے فتویٰ کیا دینا تھا، میں تو چکرا گیا وہیں پہ، بڑی دیر تک میں بے ہوشی کیا تھا میرا۔ اس نے مجھ سے عورت نے سوال کیا کر دیا، کچھ دیر کے بعد جو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے پوچھا بیوی بتا تو ہے کون؟ جواب میں نے کیا اس کو دینا تھا، میں تو اپنے آپ سے نکل گیا۔ امام احمد بن حنبل جیسا عظیم انسان، بیوی تو ہے کون جس میں تقویٰ اس قدر عروج پہ ہے، اس میں 19-20 کا بھی فرق شاید نہ ہو، اتنا فرق ہوگا کچھ بھی نہیں۔ کہا میں بشر حافی کی بہن، آپ کی آنکھوں سے تھرو جاری ہو گئے۔ فرمایا ہاں بشر حافی کی بہن واقعی ایسا سوال کر سکتی ہے، مگر میں ایسا سوال کوئی نہیں کرتا کہ بشر حافی کی بہن ہے جو یہ سوال کر سکتی، کبھی بھی مجھے معاف کر دیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور آج ہم پورے اہتمام کے ساتھ ملاوٹ کر کے مخلوق کو بیچتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ آج اتنے لوگوں کو دغا دینا ہے، اور بعد میں ہنستے ہیں، اس پہ جشن مناتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں آج اتنوں کو دھوکے سے یہ مال نکال دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہاں جی، پھر کہاں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں جو آپ کو شاید میرے علاوہ بہت کم کسی کو سننے کو ملے گا۔ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اس بات کو کرنے میں۔ ہم صرف اس پہ بیٹھے ہیں کہ نماز دی ہے، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اس تصور میں نے بڑا برباد کیا،
تصور نے ہمیں بہت برباد کیا. ہم کہتے ہیں دن میں بس 5 نمازیں پڑھ لی تو ہمارا دین پورا ہو گیا. نہیں، یہ دین نہیں ہے. یہ دین کے رکن تو ہو سکتے ہیں اور رکن ہے، دین نہیں. دین نہیں. جیسے ہمارے پارٹس آف باڈی میں سے ایک ناک ہے، یہ پارٹ ہے، پوری باڈی تو نہیں ہے. آنکھ ہے، ایک پارٹ ہے، باڈی تو نہیں ہے. یہ انگلی ہے، ایک پارٹ آف باڈی تو ہے لیکن باڈی تو پوری نہیں ہے. اسی طرح یہ نماز ایک پارٹ ہے، پوری باڈی نہیں ہے. اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام نہیں ہے. اس تصور نے ہمیں بڑا برباد کیا. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی سود کھاتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی ملاوٹ کرتا ہے، وہ بھی نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی بے ایمانی کرتا ہے. میں نے کہا تصور تو ہمارے یہاں یہی ہے، جتنی بے ایمانی کرنی کر لو، نماز پڑھ کے ٹھیک ہو جائے گی. نہیں، میں کرتی. اس لیے اسلام کی حقیقت پہ آئی اور حقیقت اسلام کو جانیے. اور آج جو ہمیں قرآن نے پیغام دیا، عیب جوئی اور غیبت یہ بربادی کا سبب ہے. لوگوں کو حقیق جاننا یہ بربادی کا سبب ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ دنیا کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بدترین لوگ ہیں. اللہ ہمیں بدترین لوگوں سے بچائے اور ہم سب کو قرآن کے مطابق اور صاحب قرآن کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سود جیسی لعنت جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن کے مطابق، اللہ ہمیں سودی نظام سے نکال. اللہ اس سودی نظام سے دعا کیا کریں، ہر روز سارے دعا کریں اللہ ہمیں سودی نظام سے نکالے. شاید کہ ہماری زندگیاں بچ جائیں، شاید ہماری اگلی نسل بچ جائے. وگرنہ کوئی امید اس حوالے سے نہیں. بے امید نہیں ہونا چاہیے، نہ بے امیدی میں پھیلا رہا ہوں نہ بتا رہا ہوں، لیکن دعا سارے کیا کریں. تنہائی میں آنسو بہا کے مالک سے دعا کریں، یا اللہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ آیا تھا اور اسلام والا ملک سود کے بدترین چنگل میں پھنس چکا ہے طرف سے، یا اللہ اس سے ہمیں نکال اور اس اعلان جنگ سے ہمیں محفوظ کر. اور کبھی وہ دن آئے کہ ہم دیکھیں کہ یہاں اسلام کی بہار ہے، کبھی ہم دیکھیں یہاں میں اسلام عملی طور پہ نظر آ جائے اور اوپر سے نیچے تک اسلام والی وہ بہاریں آ جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و علیہ